أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور سب لوگ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہماری جو کتاب ہے، جو 4th کلاس کی جو کتاب ہے، 2nd چیپٹر ہم نے شروع کی تھی، جمعہ کا بیان. ہم نے پڑھا تھا جمعہ کب پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے، کب سنت ہے، اور جمعہ کے دن کیا کیا کرنا چاہیے. ہم یہ سب باتیں کچھ پڑھے تھے اس سے متعلق، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس کا جو 2nd چیپٹر ہے ہم کیا کریں گے، اس کو شروع کریں گے. جمعہ کے متعلق کچھ باتیں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سب لوگ تیار ہیں؟ دیکھیے، آج ہم اس سے پہلے جمعہ کے بارے میں کیا پڑھے تھے. جمعہ کن کن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ آزاد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزوں سے کیا ہونا ہے، وہ پوری طرح سے یہ سب چیزوں سے قید نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزوں سے آزاد ہونا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جمعہ کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا ہونا ہے. مصر یا فنا مصر ہونا ہے، یا کوئی بادشاہ یا اس کا کوئی نائب ہونا ہے، اور اسی طرح کیا ہے، جماعت ہونا چاہیے، ظہر کا وقت ہونا چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے. یہ سب جمعہ قائم ہونے کی شرطیں ہیں. یہ سب بات ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیو میں. ابھی ہم جو پڑھیں گے جمعہ میں کیا کیا سنتیں ہیں، جمعہ میں کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں، اور کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہم کچھ باتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں سب لوگ؟ دیکھیے، ہمارا جو آج جمعہ کا جو بیان ہے، سب سے پہلے کیا ہے، جمعہ کے دن ہم کون کون سے کام کرنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے. جمعہ کے دن کے لیے کیا سب لوگ کیا کرتے ہیں، سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور خوشبو لگا کر کیا کرتے ہیں، جمعہ جاتے ہیں. جاتے ہیں نا؟ آپ لوگ نہیں جاتے ہیں؟ سب لوگ، ہم لوگ اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے دادا کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ ہم لوگ جمعہ کے لیے جاتے ہیں. تو آج ہم جمعہ کے دن میں کیا کیا کرنا سنت ہے، کون کون سی باتیں ہیں، ہم اس کے متعلق ہم کچھ پڑھیں گے. اور جمعہ میں کون کون سی نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، کون کون سی سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہے نا سب لوگ؟ دیکھیے، جمعہ کے دن میں جو جمعہ کے دن میں جو سنت مؤکدہ نماز ہے وہ کب ہے؟ سب سے پہلے جب ہم جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو اذان ہونے کے بعد جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد جب جمعہ قائم ہوئی، یعنی جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد، یعنی فرض نماز جب ختم ہوتی ہے، فرض نماز ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم لوگ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو جمعہ میں 4 رکعت پہلے ہے جو ہم جمعہ کی نماز سے پڑھتے ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے. اور جمعہ نماز کے بعد 2 رکعت، جمعہ فرض نماز کے بعد جو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے. سنت غیر مؤکدہ کیا ہے، جو جمعہ کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت ہم کیا پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے. پھر اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جمعہ نماز کے بعد، امام کی نماز ختم ہونے کے بعد ہم 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نماز کو بھی ہم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیے جمعہ کے دن کی سنتیں کیا ہے، جمعہ کے دن کی سنتیں کیا کیا ہے. ہم نے پڑھا، دیکھیے جمعہ کے دن کی سنت کیا ہے. ہم سب جب جمعہ جاتے ہیں
تو جمعہ خطیب کا خطبہ ہونے سے پہلے کیا پڑھتا جمعہ؟ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الجمعۃ حج الفقراء والمساکین وعید للمؤمنین۔ جمعہ کیا ہے؟ فقراء اور مساکین کے لیے ایک حج کا دن ہے۔ الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جمعہ کا دن جو ہے، جمعہ کا جو دن ہے، جمعہ کا جو وقت ہے، وہ غریبین اور مساکین کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک حج کے موقع کی طور پر ہے، اور وعید للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ایک عید ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو جمعہ کے دن اچھے سے پابندی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جمعہ کے دن کی جو سنت باتیں ہیں، ہم اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیے اس میں ایک حدیث ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، سب سے دنوں میں سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس دن کیا ہے؟ تمام دنوں کا کیا ہے؟ وہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا وہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس میں کیا فرمایا؟ فیہ خلق آدم، اس دن میں جمعہ کے دن میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کیا ہے؟ باپ ہے، اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں ہیں۔ تو جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ پھر وفیہ قبض وفیہ نفخۃ، اسی دن ان کو کیا گیا؟ ان کے اندر روح پھونکی گئی، اور اسی دن میں ان کے کیا گیا؟ اس دن ان کو مٹی سے ان کو قبضہ کیا گیا۔ پھر وفیہ صیقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جب اور دنوں میں جب ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جب ہم نبی پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں، تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے لایا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم جمعہ کے دن میں جب ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، جب درود پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے کیا کرو تم؟ صلاۃ و سلام پڑھو، تاکہ وہ کیا ہوتا ہے جمعہ کے دن ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ باقی دنوں میں جب ہم پڑھتے ہیں، باقی وقتوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن میں جب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی پہنچا جاتا ہے، باقی دنوں میں انڈائریکٹلی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہم جب جمعہ کے دن میں، اور ایک بھی ہے، جب ہم جمعہ کے دن کے لیے جب ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں تو جلدی سے جمعہ کے دن میں نماز کے لیے پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اذان ہونے تک انتظار کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جمعہ کے دن میں اچھے سے نہا کر کے، اچھے سے دھو کر کے، ٹھیک ہے، جلدی سے جمعہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ پھر یہ جو حدیث ہے اس کی جو معنی پڑھیں گے، دیکھیے، تمہارے دنوں میں سب سے جمعہ کا دن افضل دن ہے، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی۔ جمعہ کے دن جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور جمعہ کے دن حضرت علیہ السلام وفات بھی پائے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ جمعہ کے دن میں کیا ہو گیا؟ سور پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت ہوگی، ٹھیک ہے؟ قیامت کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو کتابوں میں آتا ہے، وہ صرف کیا ہوگا؟ محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور تمام کی تمام پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی دن کیا کریں گے؟ تمام لوگوں کو زندہ بھی کریں گے جمعہ کے دن میں، اسی دن قیامت ہوگی، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن میں قیامت ہوگی، اور جمعہ کے دن، اور اسی لیے تم لوگ اس دن میں مجھ پر بکثرت سے درود بھیجو کہ بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ پھر جمعہ کے دن کی بہت ساری سنت، ان میں سے چند کیا ہے؟ سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ ہم جب جمعہ کے لیے نکلتے ہیں تو ایسے ہی نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہم غسل کرنا چاہیے، اچھے سے غسل کر کے، اچھے سے نہا کے، دھو کر کے، ایک دم اچھے سے اچھے کپڑے میں، لباس سے ملبوس ہو کر کے ہم جمعہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ جمعہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کیوں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم کوئی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، جب ہم کوئی اچھے آدمی کے پاس جاتے ہیں، کوئی پردھان یا کوئی منتری کے پاس جب ہم جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے اچھے سے کپڑا پہن کے، نہا کے، دھو کر کے ہم جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کے جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں، جب ہم اللہ کے کام میں، اللہ کے کام کے لیے جب ہم جاتے ہیں، تو ہم کو اچھے سے کپڑا پہن کر کے، اچھے سے خوشبو لگا کر کے ہم اللہ کے دربار میں ہم کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جمعہ کے دن میں خوشبو لگانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد جانتے ہیں آپ لوگ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ آدمی خوشبو زیادہ لگاتا ہے تو اس کی عقل بھی بڑھتی ہے،
امام شافعی فرماتے ہیں تو خوشبو لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی ہمیشہ خوشبو استعمال کرتے تھے، عطر استعمال کرتے تھے۔ تو خوشبو لگانے سے، عطر لگانے سے ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا جو سینس ہے نا، ہمارا جو سوچنے کی جو دماغ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے۔ اور امام شافعی ہمیشہ خوشبو پر مواظبہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کے دن میں خوشبو لگانا، عطر لگانا بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اور اچھے کپڑے پہننے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا کپڑا میں نیا کپڑا میں نے بتایا نا آپ نے اس سے پہلے کہ جب ہم کسی بادشاہ کے پاس، جب ہم کسی منتری یا کسی اور بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اچھے کپڑے میں نہا دھو کر کے ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک ہمارا بہت بڑا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو ہم جب اس کے دربار میں جاتے ہیں، جب ہم اس کی یاد میں جاتے ہیں، جب ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہم کو اچھے سے کپڑا پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھے سے لباس پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھنا، دیکھیے سورہ کہف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب کوئی جمعہ کے دن کی سورت پڑھتا ہے، یہ سورہ کہف پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چہرے کے نور کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو کوئی جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھے گا اس کے چہرے کے نور کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے خوشبو لگانے کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 3 چیزیں کیا تھی، بہت زیادہ محبت ہوتی، 3 چیزوں سے، دنیا میں 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پہلی کیا ہے، ایک حدیث میں ہے کیا ہے، احب اشیاء فی الدنیا ثلاثۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں جو چیز پسند تھی وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے الطیب، پہلا ہے خوشبو لگانا، عطر لگانا۔ دوسرا ہے النساء، یعنی عورتوں سے رسول اللہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت ان کو محبت تھی عورتوں سے۔ تیسرا کیا ہے الصلاۃ، کیا کرنا، نماز پڑھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے، دنیا میں 3 چیزیں ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پہلا ہے خوشبو لگانا، دوسرا ہے عورتوں سے محبت کرنا، عورتوں سے اچھے سے کلام کرنا، اور تیسرا ہے کیا ہے، نماز پڑھنا، الصلاۃ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 چیزیں، اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعتاً طور پر دی ہیں، ٹھیک ہے، 3 چیزیں۔ تو ہم 3 چیزیں کیا کرنا چاہیے، اچھے سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں کیا آیا کہ 3 چیزیں رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 چیزیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پہلی چیز کیا تھی، الطیب، ٹھیک ہے، خوشبو لگانا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، النساء، یعنی عورتوں سے محبت کرنا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت زیادہ ان چیزوں کو محبت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہم جمعہ کے دن میں درود پڑھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہم پڑھے تھے کہ جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ باقی دنوں میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب ہم جمعہ کے دن میں درود پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن میں جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کے دن کے لیے مسجد میں جلدی سے پہنچنا چاہیے۔ جب ہم جمعہ کے لیے پہنچتے ہیں، جب ہم جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم جمعہ کی اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جمعہ کا وقت آنے دو، اذان ہونے دو تب جائیں گے، بلکہ پہلے صف میں جانا چاہیے اور پہلے ٹائم میں پہلے صف میں جا کے بیٹھنا چاہیے۔ اور ہم نے پڑھا ہے جب ہم پہلے صف میں جاتے ہیں تو ہم نے بہت ساری ایسے فضیلت پڑھے ہیں نا کہ اگر جو آدمی پہلے جمعہ جاتا ہے، سب سے پہلے پہنچتا ہے، تو اس کو ایک اونٹ کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اس کو ایک گائے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اس کو ایک بکری کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کو جو جاتا ہے اس کو انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے یہ سب باتیں پڑھتے ہیں الگ الگ کتابوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں کیا ہے، جمعہ کے لیے کیا ہے، یہ سب باتیں سنتیں ہیں۔ پھر جمعہ کے دن کے لیے دعا مانگنا، یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ کیا ہے، دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے وقت میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ ٹائم کو کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، جمعہ کے دن میں ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو مومنین مومنات جتنے بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو
جمعہ کے دن میں سنتیں میں سے یہ سنت بھی کیا ہے، دعا مانگنا بھی کیا ہے اپنے لیے، اور ہمارے جو مومن بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ دعا کریں گے نا؟ دعا کرتے نا آپ لوگ؟ نہیں کرتے؟ ہاں ماشاءاللہ سب لوگ دعا کرتے ہیں، تو سب لوگ کیا کیجئے، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کیجئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جمعہ کے وقت مکروہ تحریمی اعمال، ہم جب جمعہ جاتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں کیا ہمارے لیے مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے کراہت رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو کیا آتا ہے، جب جمعہ کا وقت آتا ہے، جب جمعہ کا دن ہم جب جاتے ہیں، ایسے ٹائم میں کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں خطبہ کے دوران کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھ کر کے ایسے گلا کو ادھر ادھر پھیلانا کیا ہے، وہ کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ ہمارے حنفی مسلک میں کیا ہوتا ہے، جو مکروہ ہم ڈائریکٹلی جو ہم مراد لیتے ہیں وہ کیا آتا ہے، مکروہ سے مکروہ تحریمی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کے ٹائم میں خطبہ کے دوران میں باتیں کرنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خطبہ کے دوران سنتیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی جب خطبہ کا وقت آتا ہے، جب امام صاحب خطبہ کے لیے پڑھتے ہیں، جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ٹائم میں سنتیں پڑھنا نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت سنت پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین باتیں مکروہ میں آتا ہے، پہلا ہے مسجد جب خطبہ ہوتا ہے تو ادھر ادھر دیکھنا وہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد خطبہ کے دوران باتیں کرنا، کسی سے کچھ چیمی گوئیاں کرنا وہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ پھر اسی طرح خطبہ کے دوران سنت نمازیں پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارا جو سب سے لاسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر کا جو لاسٹ جو سبق ہے، لاسٹ جو باتیں ہیں وہ کیا ہے، کچھ سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ لوگ کیا کیجئے، اچھے سے ان کو کاپی میں لکھیے اور اچھے سے اس کو بار بار اس کو مشق کیجئے اور لکھ کر کے بار بار اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ دیکھیے سوالات کیا ہے، جمعہ کی نماز کا حکم کیا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں، پڑھے تھے نا، جمعہ کی نماز کیا ہے، فرض عین ہے نا، یاد ہے نا سب کو، جمعہ کی نماز کیا ہے، فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب کیا ہے، جو فردن پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ باتیں پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہم لوگ پڑھے تھے، بہت سارے، کیا ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، ہاں، اور چلنے پھرنے پر قادر ہونا ہے، اس سے بہت سارے کتنا ہے، 8 یا 9 کیا ہے، جمعہ قائم ہونے کی کیا ہے، شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ باتیں پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جمعہ قائم ہونے کی کتنی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے بھی پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا، مصر ہونا ہے یا فنائے مصر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے یا اس کے انڈر میں کوئی اس کا نائب ہونا چاہیے، پھر خطبہ ہونا چاہیے، جمعہ کے لیے شرط ہے، پھر ظہر کا وقت ہونا ہے، ہم نے ان ساری باتوں کو پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جمعہ کے دن کے مکروہ اعمال کیا ہے، پھر سنتیں کیا کیا ہے، تو سنتیں خوشبو لگانا چاہیے، جلدی جمعہ کے لیے نکلنا چاہیے، پھر کیا ہے، نئے کپڑے پہننا چاہیے، سورہ کہف پڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعا کرنا چاہیے، یہ سب باتیں ہم نے پڑھے ہیں۔ تو سب لوگ کیا کیجئے، یہ ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پچھلی ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر یہ سوالوں کا جواب اگر ڈھونڈنا ہے آپ کو، اگر یہ لکھنا ہے تو آپ کو پہلا ویڈیو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر کا پہلا پارٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کیا کیجئے، یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو کیا کیجئے، یہ سوالات اور جوابات اچھے سے پڑھیے، پڑھنے کے بعد دوسرے ویڈیو کو دیکھیے تاکہ یہ سوالوں کا جواب آپ کو آسانی سے آپ لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو چیپٹر ہے آج کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ جمعہ میں کتنے فرائض ہیں اور کیا کیا ہے، اور سنتیں کیا کیا ہے، اور اس کے کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کیا اس میں مکروہ باتیں ہیں، ہم نے پوری کی پوری باتیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ کیا کیجئے، اچھے سے اس کو دیکھیے اور اچھے سے اس کو یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پر اختتام کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں اگلے ویڈیو میں ہم ایک نئے چیپٹر کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے، ٹھیک ہے، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔